اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها، اوپر نفس مطمئنہ اور پھر نفس طاغیہ، سرکش نفس کا بیان ہوا۔ یہ مطمئن کیوں ہوتے ہیں اور سرکش کیوں بنتے ہیں؟ فرمایا انسان میں یہی تو خوبی ہے، ورنہ فرشتہ نہ بن جاتا، ورنہ پتھر نہ بن جاتا۔ انسان کو یہ دو متضاد چیزیں دے کر بھیجا گیا، اگر نیکی کرنا چاہے اتنی کر سکتا ہے کہ وہاں پہنچے گا جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے، اور گناہ کرنا چاہے تو پھر ایسے گندے کام کرے گا کہ جہاں کوئی دنیا کی گندی سے گندی مخلوق بھی نہیں گر سکتی، وہاں انسان گرے گا۔ دیکھو انسان کو آگ میں ڈال کر کے تماشا دیکھ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی جنگل کا درندہ بھی کسی کو آگ میں ڈال کے تماشے دیکھتا ہے؟ ہائے ہائے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور قسم ہے اس کی دھوپ کی، اس کی روشنی کی، والقمر، اور چاند کی قسم، اذا تلاها، جب اس کے پیچھے آئے۔ تلا یتلو کے معنی تلاوت کرنا بھی، اور تلا یتلو جب اس کا مصدر تلون ہو تو پیچھے آنا۔ اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے، والنہار، اور دن کی قسم، اذا جلاها، جب وہ سورج کو روشن کر دے۔ سورج کو روشن کرے گا دن؟ جی ہاں، اس لیے کہ نظر تو دن میں آتا ہے۔ واللیل، اور رات کی قسم، اذا یغشاها، جب وہ سورج کو چھپا دیتی ہے۔ سورج یہاں نہیں رہتا ہے، مگر ہم کو ایسا ہی لگتا ہے کہ رات نے اس کو کیا کیا؟ چھپا لیا ہے۔ والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، وما بناها۔ اس جملے کے دو معنی ہیں، پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ما من کے معنی میں ہے، کرو ترجمہ، والسماء، قسم ہے آسمان کی، وما بناها، اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، والارض، قسم ہے زمین کی، وما طحاها، اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا، ونفس، قسم ہے جان کی، وما سواها، اور اس ذات کی جس نے اس کو ٹھیک بنایا۔ دوبارہ چلو دوسرا ترجمہ شروع سے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نہیں، ما مصدریہ ہے اور اس کا معنی بنے گا بنانا، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ والسماء، قسم ہے آسمان کی، وما بناها، اور اس کے بنانے کی، آسان ترجمہ کیجئے اس کی بناوٹ کی، والارض، زمین کی قسم، وما طحاها، اور اس کے بچھانے کی، یعنی اس کے بچھنے کی، اس کے ہموار کرنے کی، ونفس، اور جان کی قسم، وما سواها، اور اس کے درست بنانے کی۔ اور اس کو کیسا بنایا؟ فالہمہا، تو ڈالا اللہ نے اس کے اندر، فجورہا، اس کی گناہ کرنے کی طاقت کو، وتقواہا، اور اس کے نیکی کرنے کی طاقت کو۔ اور دونوں عجیب متضاد چیزیں ڈال دی ہیں، نیکی کرے تو وہاں پہنچے جہاں فرشتے بھی، اور برائی کرے تو وہاں پہنچے جہاں ابلیس بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پہنچتا ہے انسان۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ، من زکاہا، جس نے اس کو، کس کو؟ نفس کو زکا، اس کا تزکیہ کیا، اس کی صفائی کی۔ لیکن ہر چیز کی صفائی الگ الگ ہوتی ہے۔ کھیت کی صفائی کس سے ہوتی ہے؟ درانتی سے۔ اور باغ کی صفائی کس سے ہوتی ہے؟ گینتی سے۔ اور کپڑے کی صفائی کس سے ہوتی ہے؟ صابن سے۔ تو انسان کے نفس کی صفائی صابن لگائیں گے یا گینتی لے کر کے ماریں گے، ڈنڈے ماریں گے، اس سے صاف ہوگا؟ ذکر اسم ربہ، پیچھے گزرنا، قد افلح من تزکا، آگے ذکر اسم ربہ فصلی، اس سے صفائی ہوتی ہے۔ انسانوں کے دلوں کی صفائی کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ جتنا ذکر کرو اتنا دل صاف ہوتا ہے۔ وقد خاب من دساہا، مگر ذکر میں بار بار کہہ رہا ہوں، وسیع مفہوم میں لیں گے آپ، پورا دین یہ ذکر ہے، لیکن اللہ اللہ کہنا بھی ذکر ہے۔ من دساہا، ہاں یہ بحث ہے کہ صرف لفظ اللہ بولنا، جس کے آگے پیچھے کوئی لفظ لگا کر پورا سینٹنس نہ بنایا جائے، یہ ذکر ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف تھا۔ مگر اللہ اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے لوگوں میں سے ہیں، کون؟ جو کہتے ہیں کہ صرف مطلق اللہ کہنا یہ ذکر نہیں بنے گا، کیوں؟ سینٹنس پورا نہیں ہوا۔ جو کہتے ہیں ذکر ہے وہ کہتے ہیں سینٹنس پورا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی آدمی، ابھی ہم کہتے سام سام، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خالی سام سام بولتا جا رہا، ذکر کر رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سانپ آ گیا ہے، بھاگو۔ اب اگر صوفی جی کی طرح کرے گا کہ حضرت آپ کے پاؤں مبارک کے پاس سانپ محترم تشریف لا چکے ہیں،
تو تب تک تو کام ہو جائے گا. اس طرح صوفی بھی اللہ اللہ کرتا ہے, وہ سینٹنس پورا ہوتا ہے اپنی جگہ. لیکن ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام ہیں, امت ان کی قدر کرتی ہے. چند مسائل میں اختلاف ہے, ہر ایک کے ہوتے ہیں, وہ کون سا بڑا مسئلہ ہے. اس کے باوجود ذکر کی کتنی قدر تھی اس کی. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ان کا واقعہ کہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے اللہ کی یاد میں, سورج طلوع ہوا تو جب کسی سے آگے شاگردوں نے کہا حضرت ٹائم ہو گیا, جلدی اٹھیں جلدی اٹھیں. فرمایا ابھی تو ناشتہ ہی ہوا, کچھ ہو نہیں پایا آج. جو وظیفہ کرنا تھا جتنا ابھی اتنا ہو نہیں پایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ذکر نہیں کرتے تھے, وہ صرف ایک لفظ کا ہے کہ اکیلا لفظ تھا کہ نہیں, اتنا مسئلہ ہے بس. کذبت ثمود بتغواہا, تو ذکر سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے. وقد خواب من دساہا, اور نامراد ہوا وہ من دساہا جس نے اس کو گھارے میں گھسیڑ دیا. دل کو گھارے میں گھسیڑا, گناہوں کے گھارے میں, بے حیائیوں کے گھارے میں. یہ بے حیائیاں, یہ چوریاں, یہ بدماشیاں, یہ مکاریاں, یہ آنکھوں کی خیانتیں, اس کو قرآن کہتا ہے یہ گندگی کے نالی کے گھارے ہیں, اس میں گھسا دیا. کذبت ثمود بتغواہا, کچھ نے پہلے بھی اپنے دل خراب کیے تھے. کس نے خراب کیے تھے؟ کہا قوم سمود کو دیکھو نا. کذبت, جھوٹ سمجھا تھا قوم سمود نے, بتغواہا, اپنی سرکشی کی وجہ سے. یاد کرو اذ انبعثا, جب اٹھ کھڑا ہوا تھا ان میں سے اشقاہا, ان کا سب سے بڑا بدبخت. فقال لهم, تو کہا تھا ان سے رسول اللہ, اللہ کے رسول نے, ناقۃ اللہ, بچو اللہ کی اونٹنی سے. یہ جو زبر ہے نا, یہ زبر کا ترجمہ ہوتا ہے بچو. جس طرح ہم نے کہا نا سو سو, تو عربی ایسے موقع پر کیا کہیں گے؟ اسدن, اسد, اس پر زبر لگاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچو شیر سے, بچو شیر سے. ایسا تھوڑا کہیں گے حضرت آپ کے پیچھے شیر صاحب کھڑے ہیں, تو تب تو کام ہو جائے گا بیچارے کا. فکذب ناقۃ اللہ, بچو اللہ کی اونٹنی سے, مطلب اس کو اب نہیں چھیڑنا. تم نے اس کو مانگا ہے, یہ بن بلائی نہیں ہے. جب بلائی ہوئی ہے اب اس کا احترام کرو. ایک دن یہ پانی پیے گی, ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے. وسقیاہا, اور بچو اس کے پانی پینے کی باری سے. جس دن اس کی باری ہو اس دن مت جاؤ, لے جاؤ اپنے جانوروں کو پانی پینے کے لیے. ہائے ہائے, وہ بڑا بدبخت اٹھا اور اس نے کیا کیا اونٹنی کی؟ فکذبوہ, تو انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا. فعقروہا, تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی. میں جواب دے چکا, اٹھا تو ایک, کونچیں سب نے کاٹی, چونکہ سب کے, اور جو مشورے میں شامل ہو وہ سب کے سب جرم میں شامل ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقعہ پیش آیا, ایک مرڈر ہوا. مرڈر تو اکیلے آدمی نے کیا, پتہ چلا کانفرنسی میں دوسرے بھی شامل ہیں. حیران کیا لوگوں نے, دوسرا بھی پکڑا گیا مشورہ دینے والا, تیسرا بھی. تو لوگوں نے کہا جی آپ پورے گاؤں کو پکڑیں گے؟ فرمایا اگر پوری دنیا بھی مشورے میں شامل ہوگی سب پکڑی جائے گی. آج کہتے ہیں کانفرنسی والے پر بھی وہی دفعہ لگے گی جو جرم کرنے والے پر ہے. ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا, دمدم علیہم ربہم. دیکھو دمدمہ کا معنی کیا ہے؟ عذاب نازل کیا, لیکن لفظ بھی کیسا ہے؟ دم دم, عذاب نازل کیا. علیہم, ان پر, ربہم, ان کے رب نے, بذنبہم, ان کے گناہوں کی وجہ سے. فسواہا, سب کو برابر کر دیا, مار کر کے سب زمین کے برابر کر دیے. ولا یخاف عقباہا, اتنا بڑا حادثہ پیش آیا, اتنے لوگ مر گئے, تو کوئی ایجیٹیشن کر لے, زندہ باد مرد آباد, نعرے لگ جائیں. ہمارے ہاں تو پانی نہ ملے تب نعرہ, بجلی کم ہو جائے تب نعرہ, اور پنکھا گھر کا خراب ہو جائے تب نعرہ. پنکھا کیوں کم چل رہا ہے؟ اور اس کو ذہن میں آیا شاید بجلی پیچھے سے کم ہے, تو اس کے اوپر بھی ایجیٹیشن. اللہ کے خلاف کیوں نہیں ایجیٹیشن؟ فرمایا اس کے خلاف کوئی نہیں کرتا ہے. ولا یخاف عقباہا, اور ڈرتا نہیں اللہ عقباہا, پیچھا کرنے سے. مطلب یہ ہے کہ کوئی ایجیٹیشن کرے گا, زندہ باد مرد آباد, نعرے لگیں گے, اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صدق اللہ مولانا العظیم.